بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اطہر بشیر ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ہمارے پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا متنازع ڈیم کالا باغ ڈیم، اس کی تاریخ کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ کالا باغ ڈیم پنجاب کی سرزمین پر بننے والا ایک آبی منصوبہ تھا جو سیاسی بدماشیہ کی نظر ہو چکا ہے۔ اس ڈیم کے لیے پہلا سروے غالباً برطانوی حکومت نے قیام پاکستان سے قبل 1873 میں کیا تھا۔ قائد اعظم کی اجازت سے فروری 1948 میں میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا اور پاکستان اس مسئلے کو ورلڈ بینک میں لے گیا، جس نے بعد میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کروا دیا، جس کے تحت 3 جو مغربی دریا تھے یا جو اوپر والے دریا تھے ان پر پاکستان کا حق دیا گیا، اور جو نیچے والے دریا تھے راوی، ستلج اور بیاس، ان پر بھارت کو حق دے دیا گیا۔ ایوب خان نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو ضروری سمجھا، مگر ایوب دور میں دیگر آبی منصوبوں کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی، اس لیے کالا باغ ڈیم صرف کاغذوں تک محدود رہا۔ کالا باغ کی باری آنے سے پہلے ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھٹو کے جمہوری دور میں پہلی بار اس ڈیم کو پاکستان کے لیے مضر قرار دیا گیا اور اس سے جان چھڑانے کی پہلی کوشش کی گئی۔ کالا باغ ڈیم صحیح معنوں میں جو اس پر کام تھا وہ جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں خصوصی طور پر ڈیموں کے ماہر ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی بنائی گئی، جس نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے رپورٹ تیار کی۔ 1948 میں ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہوگی، 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جا سکے گا، جس کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سال اور کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا، اور یہ پورے ملک کے 50 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کرے گا۔ $8 بلین اس کی تعمیر پر خرچ ہوں گے، 5000 میگا واٹ تک بجلی کی پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ ضیاء الحق کے حکم پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے دفاتر تعمیر کیے گئے، روڈ بنائے گئے اور مشینری منگوائی گئی۔ ANP پشتون سرخوں نے اعتراض کیا کہ کالا باغ ڈیم کے موجودہ ڈیزائن سے نوشہرہ شہر ڈوب جائے گا۔ اس عذر کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلی لائی گئی اور ڈیم کی اونچائی کم کر دی گئی۔ سندھ میں موجود اس وقت کے سول سوسائٹی نے بھی اعتراض اٹھایا کہ پنجاب سندھ کا پانی غصب کر لے گا، یہ منصوبہ سندھ کی عوام کو منظور نہیں۔ تب جنرل ضیاء نے چاروں صوبوں کو پانی کی تقسیم ایک فارمولے پر راضی کیا۔ اس معاہدے اور فارمولے کے مطابق پنجاب 37%، سندھ 33%، سرحد 14% اور بلوچستان 12% دریائی پانی لینے پر راضی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء کو شہید کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنائے گئے۔ ضیاء کے بعد یہ منصوبہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ گیا، پاکستان پر دوبارہ جمہوریت مسلط ہوئی اور دونوں جمہوری حکومتوں نے دوبارہ اس منصوبے کو پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دینا شروع کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ سمیت ملک بھر میں 6 بڑے آبی منصوبوں پر کام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے۔ ان منصوبوں میں نیلم جہلم، کالا باغ، بھاشا، منڈا، اکھوڑی اور کرم تنگی ڈیم شامل تھے۔ 2005 عیسوی میں مشرف نے یہ اعلانات کیے اور 2007 میں وکلا تحریک کی وجہ سے اپنی وردی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 2008 میں صدر جنرل پرویز مشرف نے استعفیٰ دے دیا، تاہم ان 2 سالوں میں نئے سرے سے ان تمام ڈیموں کی فیزیبلٹی رپورٹ بنا لی گئی۔ نیلم جہلم پر کافی کام نمٹا لیا گیا اور غازی بروتھا منصوبے کو مکمل کر دیا گیا۔ پھر جمہوریت آ گئی، اس بار پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے مہلک ثابت ہوئی۔ بھاشا، کرم تنگی، منڈا اور اکھوڑی ڈیموں کو لٹکا دیا گیا۔ 2008 میں مکمل ہونے والے نیلم جہلم منصوبے پر کام روک کر اس کو 2018 تک کھینچ لیا گیا، لیکن سب سے بڑا ظلم کالا باغ ڈیم پر کیا گیا، جس کو نواز شریف اور آصف زرداری نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کر دیا۔
قوم کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ ڈیم منصوبے کو بند کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوئے، اس پر سب سے آخر میں بات کریں گے۔ پہلے اس ڈیم کے فوائد اور اس پر ہونے والے اعتراضات پر بات کرتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے فوائد: نمبر 1، پاکستان کے تینوں بڑے ڈیموں تربیلا، منگلا اور چشمہ کے مجموعی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت یعنی کہ 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم اکیلے 6 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی ذخیرہ کرے گا۔ ڈیم میں 3 سال کے لیے پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کرے گا۔ نہری پانی کی فی ایکڑ پیداوار آج کل 3 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ اس حساب سے صرف کالا باغ ڈیم سے پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر کی زائد زرعی پیداوار ملے گی، جس کے بعد پاکستان کو زرعی اجناس میں سے کچھ بھی درآمد نہیں کرنا پڑے گا، البتہ پاکستان کی زرعی برآمدات دگنی ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو زرعی مقاصد کے لیے مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکے گا اور وہاں کی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو جائے گی، جس کے بعد KPK کو کسی بھی صوبے سے گندم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور زرعی اجناس کی افغانستان برآمدات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مہیا ہوگا۔ سندھ میں خریف کی کاشت کے لیے پانی دستیاب ہوگا، جس کی اس وقت شدید قلت ہے۔ سندھ کے ریگستانی علاقوں کی پیاس کالا باغ ڈیم سے بجھ سکے گی۔ اس زرعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہونے کے علاوہ سیم زدہ لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت ہو جائے گی۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے، جس سے مشرقی بلوچستان کا تقریباً 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا اور شاید بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار وہاں لہلہاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں۔ کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرے گا، تقریباً 2.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے یہ بجلی پیدا ہوگی۔ اس وقت پاکستان 60% سے زائد بجلی تیل سے بنا رہا ہے، جو ہمیں 20 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ صرف نواز شریف کے 5 سالوں میں بجلی بنانے کے لیے خریدے گئے تیل کا قرضہ 1000 ارب روپے سے زائد تھا، یعنی سالانہ 200 ارب روپے۔ اگر کالا باغ ڈیم سے بننے والی بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ خرچہ آدھا رہ جائے گا اور عوام کو ملنے والی بجلی کے بل 1/3 رہ جائیں گے۔ سستی بجلی کی وجہ سے کارخانوں میں اشیاء کی پیداوار کی لاگت نہایت کم ہو جائے گی، جس کے بعد وہ عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں لیبر پہلے ہی سستی ہے۔ اگر پاکستانی کارخانوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے تو پاکستان میں بند ہونے والے تمام کارخانے چل پڑیں گے اور لاکھوں لوگوں کو فوری طور پر روزگار مہیا ہو جائے گا۔ پاکستان کی برآمدات کئی گنا بڑھ جائیں گی، پاکستان کی درآمدات کم ہو جائیں گی۔ سستی بجلی اور لیبر کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جس کا مطلب مزید پیداوار، مزید روزگار اور مزید صنعتی ترقی ہوگا۔ پاکستان کو خشک کر دینے والے انڈین ڈیموں کے خلاف عالمی محاذ پر پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا کہ پاکستان کے پاس ڈیم ہے اور پاکستان دریاؤں کا پانی ضائع نہیں کر رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم منصوبے میں کم از کم 60,000 لوگوں کو براہ راست ملازمتیں ملیں گی۔ کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصہ بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کمی اور بارشوں میں اضافے کا امکان ہے۔ صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے بڑھنے والی زرعی اور صنعتی پیداوار اور کم ہونے والی درآمدات کی وجہ سے پاکستان چند سالوں میں بیرونی قرضہ چکانے کے قابل ہو جائے گا۔ پاکستان میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے یا انڈیا کے زیادہ پانی چھوڑ دینے کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد آنے والے سیلاب بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یوں ہر سال سیلاب سے ہونے والا اربوں روپے کا نقصان عوام کو تکلیف اس کی بند ہو جائے گی۔